اللہ سبحانہ کے آخری نبی آئے، قرآن نے انقلاب والی آواز ان کو دی کہ ملوکیت وجہ فساد آدمیت ہے، کسی انسان کو یہ حق نہیں کہ دوسرے انسان پر حکومت کرے، نہ ہی کوئی انسان پیدائشی طور پر یہ حق لے کر دنیا میں آیا ہے کہ دوسرے انسانوں سے بڑا سمجھا جائے۔ بڑھائی کا معیار جوہر ذاتی ہے، نسبی نہیں۔ انسانوں کے باہمی معاملات عدل انصاف کے غیر متبدل اصولوں کی روشنی میں باہمی معاشرت سے طے پانے چاہیے۔ ایک قوم نے ان اصولوں کو اختیار کیا، اس کے انسانیت ساز نتائج سے بہرہ یاب ہو گئی۔ اس کے بعد اس قوم نے اس اصول کو چھوڑ دیا، مگر دنیا کی تاریخ شاہد ہے انسانیت غیر شعوری طور پر اسی رستے پر، اسی اصول پر جا رہی ہے جو قرآن کریم نے تجویز کیا، اللہ کے نبی نے اختیار کیا، صحابہ اکرام نے نافذ کیا، دوسرے رستے کو چھوڑ دیا۔ انسانوں نے اس سے پہلے اپنے ذہن سے وضع کیا تھا کہ بادشاہوں کا ہی سب کچھ ہے، دنیا ہے ہی بادشاہوں کی۔ اس کے بعد مسلمانوں مگر دنیا سے بادشاہوں کے نام مٹ گئے، شاہوں کے تاج آئے دن فضا میں اچھلتے دکھائی دیے۔ سمجھداروں نے خود اس اصول کو اختیار کیا، جو آج خود نہ سمجھے زمانے کے تقاضے نے مار مار کر تخت تاج چھین لیے۔ آج دنیا میں شاید ہی کوئی انسان ایسا ہو جو ملوکیت کو صحیح نظام حکومت کہتا ہو، جو بادشاہوں سے محبت کرتا ہو۔ پھر مسلمانوں، نزول قرآن کے وقت ایک مسلمہ اصول یہ تھا کہ کچھ شخص ایسے ہوتے جو خدا اور بندے کے درمیان واسطہ بنتے، انہیں مذہبی پیشوا پریسٹر کہا جاتا۔ قرآن نے یہ زلزلہ انگیز آواز بلند کی کہ خدا اور بندے کا تعلق اس کے ہماگیر قانون کی روح سے براہ راست ہے۔ پیشوائیت مفاد پرست انسانوں کا خود خواہ ساختہ تصور ہے۔ ایک قوم نے اس اصول کو اپنایا اور اس کے قلوب و اذہان ان زنجیروں سے آزاد ہو گئے جو پیشوائیت کی عقیدت مندیوں میں گڑھے ہوئے تھے، جکڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اس قوم نے اس اصول کو چھوڑ دیا، پیشوائیت کی لعنت پھر سے ان کے دل و دماغ میں مسلط ہو گئی۔ آج بھی ملا ازم مسلمانوں میں موجود ہے، لیکن دنیا نے دیکھا اس رسول کے نظام کو، صحابہ کے نظام کو، دنیا نے اس طرف کو جانا شروع کر دیا۔ آج دنیا کے انسان پیشوائیت سے بیزار ہو چکے ہیں، اس سے نجات حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ نزول قرآن سے پہلے، اللہ کے آخری رسول کے آنے سے پہلے، اللہ کی حکومت سے پہلے انسان قبیلوں قوموں میں بٹا تھا۔ انسانی جغرافیائی امتزاجات انسان کے درمیان حد فاصل بن رہے تھے۔ قرآن نے آ کر، اللہ کے نظام نے آ کر، اللہ کی حکومت نے آ کر ان تمام خود ساختہ حد بندیوں کو مٹایا، انسانوں کو اس اعلیٰ اور عظیم مقصد سے روشناس کرایا کہ تمام انسان بلا تمیز حسب اور نسب و وطن ایک عالمگیر برادری کے افراد ہیں۔ ایک خطۂ زمین میں اس اصول کو اپنایا گیا۔ دنیا نے دیکھا کس طرح مختلف نسلوں اور رنگوں اور وطنوں کے ملک ایک امت بن گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد اس مسلمان قوم نے یہ اصول فراموش کر دیا۔ قوم پھر خود ساختہ گروہ بندیاں میں بٹ گئی، اس کے کئی فرقے ہو گئے، اس کے ٹکڑے ہو گئے، لیکن آج انسانیت کا قدم انہی اصولوں کی طرف جا رہا ہے۔ مسلمانوں، یورپ کے اتحادی گروہ بندیوں، حدود سازیوں کو چھوڑ کر اس عالمگیر نظام کو قائم کر رہے ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو دیا، مسلمانوں نے چھوڑ دیا۔ آپ دیکھیں آج ہر اہل فکر اس کوشش میں ہے کہ ان امتیازات کو مٹا کر تمام انسانوں کو ایک برادری میں منسلک کر لینے کا نظام قائم کیا جائے۔ مجھے بتائیے کہ انسانیت اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں اور قانونوں کو اپنا رہی ہے یا ان کو جسے انسانوں نے خود وضع کیا تھا؟ نزول قرآن سے پہلے صاحب اقدار
ग्रोह जो थे रिज़्क के सरचश्मों पे काबिज थे, इस तरह ज़ेर दस्त इंसानों का खून चूसते थे। कुरान ने ये इनकलाब आफरीन उसूल पेश किया, सिर्फ कुरान ने, कि रिज़्क के सरचश्मे अफराद की मलकियत में नहीं रह सकते। इंसानों के इज्तिमाई निज़ाम की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो तमाम इंसानों की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करे। जो निज़ाम इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता उसे बाकी रहने का कोई हक नहीं। एक जमात ने, इंसानों की एक जमात ने, जिन्हें उस वक़्त मुसलमान कहा जाता था, उन्होंने इस उसूल को अपनाया और वो ज़मीन व आसमान की बरकतों से मालामाल हो गई। इसके बाद उसी मुसलमान कौम ने इसे छोड़ दिया, फिर सरमायादारी और मफाद परस्ती के जज़ाम में मुब्तला हुई, बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। लेकिन वो दुनिया जो मुसलमानों की नहीं है, उन्होंने इसी निज़ाम को देखा जो 1300 साल पहले आम इंसानियत का था। सरमायादारी खत्म होनी शुरू हो गई, मफाद परस्ती खत्म होनी शुरू हो गई। इंसानियत के लिए जो लानत थी उसे उन्होंने भी लानत करार दे दिया। आपने देखा कि जमाने के तकाजे किस तरह मार मार कर इंसानी निजाम को कुरानी उसूल की तरफ ला रहे हैं, मगर मुसलमान नहीं आ रहे। इंसान खुदा के दिए हुए उसूलों को मुसलमानों इख्तियार कर रहा है, अपने खुद साख्ता उसूलों को छोड़ रहा है। काफिर इंसान भी, शर्म आनी चाहिए मुसलमानों हमें। हमारे वो असूल जो 1400 साल पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़माने के सामने पेश किए, उन पे अमल किया। मुसलमानों ने 2 पुश्तों के बाद उसको छोड़ दिया, लेकिन गैर मुस्लिमों ने इख्तियार करना शुरू कर दिया। मुसलमानों, ये कुरानी असूल जब इंसानी हाथों से कायम हुए थे तो सिर्फ इंसानी हाथों से ही आगे बढ़ सकते थे, तरक्की कर सकते थे। अगर उन हाथों ने इन असूलों को आगे नहीं बढ़ाया, वो मुसलमान मुनाफिकीन होने शुरू हो गए, उन्होंने इनको छोड़ दिया, तो इसमें इंसानी हाथों का कसूर है, मुसलमानों का कसूर है, कुरानी इस्लामी निज़ाम का, कुरान के असूलों का कोई कसूर नहीं। हजरत उस्मान, हजरत अली में क्या गुजरी, बनु उम्मिया और सद्दात में क्या आवेज़श हुई, दमिश्क और बगदाद के मनाकशात की क्या शक्ल हुई, मुसलमानों की जमातें किस तरह एक दूसरे के खिलाफ नबर्द आजमा हुई, ये बातें मुसलमानों एक कौम की तारीख से मुतल्लक हैं। इसके मुतल्लक कुरान का मेरे लिए तो सिर्फ एक फैसला है, वो ये कि वो एक कौम थी, गुजर गई, मर गई। जो कुछ उन्होंने किया, उनके नताइज तुमसे नहीं पूछे जाएंगे, उनसे पूछे जाएंगे। तुमसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया। तुम्हारे अमाल के मुताबिक तुम्हारे नताइज तुम्हारे लिए, उनके नताइज उनके लिए। तुम उनके किरदार और अमाल के जवाबदेह नहीं हो। इसलिए आज हमें इस बहस में उलझने, बेकार वक्त जाया करने की कोई जरूरत नहीं कि उन्होंने क्या किया और ऐसा क्यों हुआ। आज पूरे 1400 साल के बाद इन वाकयात को नोच नोच कर उनके घिनौनेपन को दूर करना सही हासिल है। अब रहा ये सवाल कि हमारी ये कोशिश एक वहम से ज्यादा हैसियत नहीं रखती कि कुरानी इस्लामी निज़ाम, अल्लाह की हुकूमत फिर से कायम नहीं हो सकती क्योंकि हम असहाबे अशरा मुबशरा नहीं बन सकते। तो सो ये अर्ज कर दूं कि कुरानी निज़ाम किसी खास अशरा और मुबशरा का मोहताज नहीं, हर जमाने में कायम होने के लिए आया है, हर जमाने में कायम किया जा सकता है। जिन इंसानों के हाथों इसका कयाम अमल में आएगा वही मुबशरीन बन जाएंगे। हम ये भी अर्ज कर दें कि जब ये निज़ाम हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर के ज़माने में इंसानों के हाथों से कायम हो गया था, तो वही निज़ाम आज मुसलमानों के हाथों से कायम हो सकता है। ये कुरान हर दौर के मुसलमान के लिए है, ये निज़ाम हर दौर के मुसलमान के लिए है। उमर को उमर इसी निज़ाम की बरकतों ने बनाया था, ना कि उमर ने इस निज़ाम में बरकतें पैदा कर दी।
وہ نظام مسلمانوں اپنی تمام ممکنات کو لیے ہوئے آج بھی اسی طرح موجود ہے. جو انسان چاہیں اس سے اس قسم کی برکات حاصل کر سکتے ہیں جو اس وقت کے مسلمانوں نے حاصل کی تھی. جو کچھ اس سے پہلے بنایا گیا تھا قرآن میں محفوظ رہنے کے معنی ہی، قرآن کی حفاظت کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ نظام ہر دور کے مسلمانوں کے ہاتھوں نافذ العمل ہے. قرآن کی مستقل اقدار کی صحیح تعلیم و تربیت سے مسلمانوں میں ہر زمانے میں مسلمانوں کو اس قابل بنایا جا سکتا ہے کہ وہ حق کا نظام قائم کریں، اللہ سبحانہ کی حکومت کو لائیں. انسانی تاریخ میں آخری مرتبہ یہ دور محمد رسول اللہ والذین معہ کے زمانے میں پیدا ہوا. جب تک اس کی صحیح تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رہا نظام قائم رہا. جب مسلمانوں نے اس تعلیم و تربیت کو چھوڑ دیا، اس قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کے حبیب کی سنت پر ایمان چھوڑ دیا، صحابہ اکرام کے تابع نہ رہے تو وہ نظام بھی باقی نہ رہا. وہ مستقل اقدار جن کے متعلق یہ نظام قائم ہوا تھا اب بھی مسلمانوں قرآن کے اندر محفوظ ہیں. ان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ ہر زمانے میں عملی نظام کی شکل میں متشکل کی جا سکے. جب اور جہاں بھی اس کی صحیح تعلیم جاری و ساری ہوگی، اللہ سبحانہ کی حکومت ہوگی، اللہ کا یہ نظام جاری و ساری ہو جائے گا، اللہ کا نظام متشکل ہو جائے گا. لیکن اس کے کرنے کی صرف کوشش مسلمانوں کو کرنی پڑے گی. یہ انسان کے ہاتھوں ہوگا. اس 1400 سال کے عرصے میں مسلمانوں جب کہ حق کا وہ نظام جسے مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے قائم کرنا تھا باقی نہ رہا تو حق پر مبنی تصورات کائناتی رفتار سے مگر باقاعدہ آگے بڑھتے رہے. انسانی معاشرہ پر غیر شعوری طور پر مسلط ہوتے چلے جا رہے. ملوکیت کا مٹ جانا، اس کی جگہ شرائعیت کے تصور کا عام ہو جانا، غلامی کا خاتمہ، ذات پات کی تمیز کا دور ہو جانا، قومیت کی جگہ عالمی اسلامی برادری وحدت نظام انسانی کے تصور کا اجاگر ہو جانا، انسانوں کے بنیادی حقوق کے احساس کا پیدا ہو جانا، زمینداری جگیرداری سرمایہ داری نظام کے خلاف عالمگیر نظام ربوبیت کا مقبول ہوتے جانا، یہ سب قرائن و شواہد اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ سبحانہ کا نظام حق کے مطابق نظریہ زندگی کائناتی قانون خداوندی کے مطابق آہستہ آہستہ متمکن ہوتے چلے جا رہے ہیں. دنیا قبول کر رہی ہے. اب دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں ان باطل تصورات کو واپس نہیں لا سکتی جنہیں اللہ سبحانہ کے رسول سے پہلے لوگوں نے تصورات میں جگہ دی ہوئی تھی. اس وقت اگر انسانوں کی تعلیم و تربیت قرآنی تصورات کے مطابق کر دی جائے، مسلمان صحیح مسلمان بن جائیں، صدق کے دل سے ایمان لے آئیں، قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اس پر عمل کریں تو صحیح نظام عدل و صداقت خدا کے نظام ربوبیت کے قائم ہونے میں کچھ دیر نہیں لگے گی. اس پروگرام پر جب بھی کہیں عمل کیا جائے گا اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو نبی اکرم کے زمانے میں پیدا ہوا تھا. یہ بھی واضح رہے کہ قرآن کریم نے اس نظام کے اصول دیے ہیں جو غیر متبدل ہیں. اس کی جزیات خود مسلمانوں نے زمانے کے مطابق متعین کرنی